اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بشر کی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرما دے۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑو، لیکن کہیے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ تم پڑھتے ہو، اور نہ یہ بات بتلاوے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو۔ کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلا دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان؟ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا۔ فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا، اس پر میرا عہد قبول کیا؟ اور وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا اور اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سو جو روگردانی کرے گا بعد اس کے کہ تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں، کیا پھر دین الہی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب سرفگندہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور بے اختیاری سے، اور سب اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا، ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے کہ جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے، اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی، سب کی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہو پائے گا، اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے کو سنوار لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخش دینے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، تو ان میں سے کسی کا زمین بر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاوضہ بھی اس کو دینا بھی چاہیں۔ ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی، اور ان کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔ تم خیر کامل کو بھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ سب کھانے کی چیزیں نزاول تو رات کے قبل باستاشنا اس کے جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھی۔ فرما دیجئے تو پھر تو رات لاؤ اور پھر اس کو پڑھو، اور اگر تم سچے ہو، سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگائے
تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا کجی نہیں، اور وہ مشرق نہ تھے۔ یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے، جہاں بڑھ کے لوگوں کا رہنما ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، منجملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمہ جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، کیوں ہٹتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا ہے؟ کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا ہے، اس طور پر کہ کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے، حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور بجد اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دو، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو۔ جب کہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اللہ تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بائی بائی ہو گئے، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچا لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر رہو، اور اگر تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے تاکہ خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اور اگر تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا، ان کے پاس احکام واضح پہنچنے کے بعد، اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی۔ اس روز کے بعضے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعضے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سوجن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کافر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد، سو سزا چکھو بسب اپنے کفر کے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جائیں گے۔ تم لوگ اچھی جماعت ہو کر وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ ان میں سے بعضے تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں، وہ تم کو ہرگز کوئی ضرور نہ پہنچ سکیں گے مگر ذرا خفیف کی اذیت، اور اگر وہ تم سے مقابلہ کرے تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر کسی طرف ان کی حمایت بھی نہ کی جائے گی۔ جمع دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے مگر
ایک تو ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعہ سے جو آدمیوں کی طرف سے ہے، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، اور جما دی گئی ان پر پستی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہی کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور یہ اس کی وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ سے نکل جاتے تھے۔ یہ سب برابر نہیں۔ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہے، اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔ یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر رہیں ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ذرا بھی، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، وہ لوگ جائیں ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو، پس وہ اس کو برباد کر ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے تھے۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ، اور وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دھکیہ اٹھا نہیں رکھتے، تمہاری مذرت کی تمنا رکھتے ہیں، واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔ ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم ایسے ہو ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو، یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مر رہو اپنے غصہ میں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو، اور اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدابیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچ سکے گی، بالشبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں۔ اور جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلیں مسلمانوں کو مقتل کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے، جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اترے جائیں گے؟ کیوں نہیں، اگر مستقل رہو گے اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے، جو کہ ایک خاص و وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور نصرت
وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہے، حکیم ہے، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دیں یا ان کو ذلیل و خوار کر دیں، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں اور یا ان کو سزا دے دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑھ کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ جس کو چاہے بخش دیں اور جس کو چاہے عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، یعنی نہ لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی سے کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ، اور دورہ طرف مغفرت کی جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، اور طرف جنت کی جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین وہ تیار کی گئی ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور غصے کے ضابط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کاروں کو محبوب رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغ ہیں ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے، اور اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا، بالحقیق تم سے قبل مختلف طریق گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ آخر انجام تکذیب کرنے والوں کا کیسا ہوا۔ یہ بیان کافی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے، خاص اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم نے ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیں، اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، اور تاکہ میل کچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو، اور مٹا دیں کافروں کو۔ ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں تم سے جہاد کیا ہوا، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں دیکھ لیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے، اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم اللہ کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے، اور جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہتا
ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخروی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد عوض دیں گے حق شناسا کو۔ اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مستقل مزاجوں سے محبت ہے، اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں ہمارے حد سے نکل جانے کو بخش دیجیے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی عمودہ بدلہ، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے محبت ہے۔ ہے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والے ہیں۔ ہم بھی ڈالے دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں، بس اب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے بے انصافوں کی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھلایا تھا جس وقت کہ تم نے کفار کو بحکم الہی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، سو تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات دکھلا دی گئی۔ تم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعض تو وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا، اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرما دے، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجا، یعنی اونگ کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہوا، اور ایک جماعت وہ تھی ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی رہی تھی، وہ لوگ اللہ کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے، جو کہ محض حماقت کا خیال تھا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گڑے ہیں، اور جو کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، ان کے سوا کوئی اور بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعد اعمال کے سبب سے، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں۔
مغفرت کرنے والے، حلم والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا جو کافر ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت، جب کہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں اور یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دیں۔ اور جلاتا مارتا تو اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو بل ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان کی چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگ مر گئے یا مارے گئے تو بل ضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، بعد اس کے کہ اللہ ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہیں۔ اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ کی رائے پختہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور غالب کر دے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کریں، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے لیے کا پورا عوض ملے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ سو ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہوا ہو کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو، اور وہ جانے کی بری جگہ ہے۔ یہ مذکرین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ جب ان ہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ اور بل یقین یہ لوگ قبل سے سر ہی غلطی میں تھے، اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کے وہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، سو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا۔ اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفیہ بن جانا۔ وہ بولے اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہوں گے، یہ نسبت اس حالت کے کہ وہ ایمان سے نزدیک تھے، اور یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کر، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، اور وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اور جو لوگ
جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے، ان سے پیچھے رہ گئے، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔